عمر کی ریاست کے اندر سے کچھ تمہیں عطا کر دیا ہے۔ عورت نے پھر کہا کہ کاش آپ ہمارے والی ہوتے، ہمارے حکمران ہوتے۔ عمر ابن خطاب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ عمر ابن خطاب کہنے لگے، اے عورت، میں ہوں عمر ابن خطاب ہوں جو آپ کو کھانے کے لیے کچھ دے رہا ہوں۔ عورت زار و کتار رونے لگی اور سیدنا عمر ابن خطاب کے لیے کائنات کے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرنے لگی۔ وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، شام کا والی ہے، مقرر کیا ہوا ہے، گورنر ہے شام کا۔ آیا سیدنا مدینہ کے اندر آیا، لوگوں سے کہنے لگا کہ میں نے اپنے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کرنی ہے، میں نے ان سے ملنا ہے۔ تو کیا جانتے تھے وہ؟ تو سمجھے بیٹھے تھے کہ عمر ابن خطاب تو شاہی محلات کے اندر رہتا ہوگا، خلافت کے بڑے اعلیٰ ترین عہدوں کے اوپر فائز ہوگا اور میرا ملنا بہت مشکل ہوگا۔ وہ صحابی رسول تھا، آگے سے کہنے لگا، اے شام کے گورنر، یہ جو سامنے ککر کے درخت کے نیچے اینٹ کو تکیہ بنا کے سویا ہوا آدمی ہے، یہی عمر ابن خطاب ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ 22.5 لاکھ مربع میل کا مالک تھا رضی اللہ عنہ، جس کی یہ حالت تھی کہ اینٹ کا تکیہ لگا کے نیچے کوئی بستر بھی نہیں ہے، اس کے اوپر سویا ہوا ہے، کوئی فکر بھی نہیں، نہ کوئی دشمن کا خوف ہے۔ آج ہمارے یہاں بھی یہ طرز عمل دیکھا جائے، 5-5 10-10 گاڑیوں کے پروٹوکول۔ خوف کس چیز کا ہے؟ نظام مصطفیٰ کو اور ریاست مدینہ کو حقیقی معنوں میں قائم کیا ہوتا تو پھر اس بات پہ یقین ہوتا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کر لیتا ہے، جو اللہ پہ یقین کر لیتا ہے، جو اللہ رب کائنات کی ذات کے اوپر اعتماد کر لیتا ہے، فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو کافی ہو جاتا ہے۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ 1000 چادریں لوگوں کے اندر، بیت المال کی چادریں تھیں، لوگوں کے اندر تقسیم کر دی۔ تو سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ قد کاٹ کے اندر کچھ بڑے تھے، تو ایک چادر تمام لوگوں کو تو پوری آ چکی تھی، لیکن وہ چادر سیدنا عمر ابن خطاب کو تو پوری نہیں دی آ سکتی۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کے اندر مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے، خطبہ جمعہ دیا، لوگوں کا جم گٹھا تھا، لوگ جمع ہو گئے۔ اے عمر ابن خطاب، اے عمر رضی اللہ عنہ، آپ نے تو بیت المال کے اندر سے سارے لوگوں کو ایک چادر دی ہے۔ اے عمر، تیرے جسم بڑا ہے، تیرے جسم کو ایک چادر تو نہیں ڈھانپ سکتی، تو دوسری چادر کہاں سے لایا ہے؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے کہ میں نے ایک ایسی ریاست قائم کر دی ہے جو حکمرانوں سے، جو خلفاء سے بھی اس بات کا سوال کرتی ہے کہ یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا ہے، اور اسی وقت رعایا چلتی ہے، اسی وقت حکمرانی چلتی ہے۔ جب رعایا حکمرانوں سے پوچھے کہ یہ تمہارے پاس اتنی جائیداد اور اتنی پراپرٹی کہاں سے آئی ہے، جب رعایا پوچھے، نہ کہ حکمران ایک دوسرے کے گریبان پکڑ کے پوچھے، اس وقت ریاستیں چلتی ہیں جب رعایا سوال کرے۔ حضرت عمر ابن خطاب کہنے لگے، میں نے سب کو ایک چادر دی ہے، اور میں عمر نے بھی ایک چادر رکھی ہے۔ یہ 2 چادریں جو آپ دیکھ رہے ہو،
یہ ایک چادر میرے بیٹے عبداللہ ابن عمر کی ہے جو اس نے مجھے وقف کر دی ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، ان کا کردار، ان کی سیرت تو ایسی تھی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک مرتبہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ بیت المقدس کو فتح کرنا ہے، جا رہے ہیں بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے۔ پہلے قافلے کو بھیج دیا تھا جو یہودیوں کے ساتھ جنگ کر رہا تھا، لڑ رہا تھا، فلسطین اور بیت المقدس کو فتح کرنے کی جدوجہد کر رہا تھا۔ عمر ابن خطاب بعد میں آئے۔ سیدنا عمر ابن خطاب ہے، اونٹ ہے اور ایک غلام ہے ساتھ۔ آدھا راستہ، کچھ راستہ میل طے کیے ہوئے تھے، کچھ راستہ عمر ابن خطاب اونٹ کے اوپر سوار ہو جاتے تھے اور غلام چلنے لگ جاتا تھا۔ کیسا انصاف کرنے والے تھے وہ، غلام چلنے لگ جاتا تھا اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اوپر سوار ہو جاتے تھے۔ کئی مرتبہ غلام اوپر سوار ہو جاتا تھا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اونٹ کی مہار کو تھام کے غلام کو اوپر بٹھا کے جا رہے ہوتے تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جس وقت بیت المقدس کے قریب پہنچنے کا وقت آیا تو اس وقت غلام کے سوار ہونے کا وقت آ گیا اور عمر ابن خطاب کے مہار تھامنے کا وقت آ گیا۔ غلام کہنے لگا، اے آقا، اے خلیفۃ المسلمین، مجھے مہار دیجئے، آپ اونٹ کے اوپر سوار ہو جائیں۔ حضرت عمر نے کہا، میں اللہ کو قیامت کے دن کیا جواب دوں گا کہ میں نے ایک غلام کے ساتھ ناانصافی کی تھی، ایک حکمران ہو کے 22 لاکھ مربع میل کا مالک ہو کے 22 لاکھ مربع میل کا مالک ہو کے اپنے غلام کو اونٹ کے اوپر بٹھایا ہوا ہے اور خود پیدل اس کی مہار تھام کے چل رہا ہے۔ پہنچے بیت المقدس کے اندر۔ جس وقت پہنچتے ہیں لوگوں نے استقبال کیا، بیت المقدس تو فتح ہو چکا تھا۔